میرے سے یا تو لوگ نفرت کر سکتے ہیں یا محبت کر سکتے ہیں. یہ محبت والے بیٹھے ہیں. آپ کو محبت بیچ والا بندہ نہیں ملے گا. یعنی مجھے کوئی بھی آدمی دو وجہ سے مل سکتا ہے اس ملک میں, یا تو وہ شدید نفرت کرتا ہے یا وہ شدید محبت کرتا ہے. کسی کو میں نے نیوٹرل رہنے نہیں دیا بیچ میں. کیا اسی گیٹ اپ میں دوبارہ پائیں گے؟ بڑے ہینڈسم لگتے تھے اور ابھی اسٹل لگ رہے ہیں. کیا اسی طرح کلین شیو اور وہی سوٹ؟ یہ گیٹ اپ آپ کو نہیں اچھا لگا؟ یہ میں نے اللہ تعالیٰ کی رضا کو سمجھ کے میں نے پھر داڑھی رکھی ہے. یہ تو اب میں کنٹینیو کروں گا انشاءاللہ. سر عمران خان صاحب نے صنم جاوید کو ٹکٹ دینے کا اعلان کیا ہے, طیبہ راجہ کو بھی دیا. اگر آپ کو ٹکٹ ملتا ہے تو آپ الیکشن کی طرف آئیں گے, کچھ کریں گے اس میں؟ یہ عمران خان نہیں کر پائے گا. اس کو پتا ہے کہ میرا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. سر ویسے اگر مقابلہ کروایا جائے قاسم کے ابا اور آپ کا, تو آپ کیا سمجھتے ہیں عوام کس کو زیادہ سپورٹ کرتے ہیں؟ قاسم کا ابا عمران خان. عمران خان لیڈر ہے, میں صحافی ہوں, بہت فرق ہے. سوشل میڈیا پہ چل رہا ہے کہ ایک تگڑے صحافی کو لایا جائے گا عمران خان کے مقابلے میں, کہیں وہ آپ تو نہیں؟ کوئی اور ہوگا. صحافی جب پولیٹکس میں آئے گا, الیکشن لڑے گا, ویسے رائٹ ہے, کوئی بھی آدمی الیکشن لڑ سکتا ہے, کوئی بھی آدمی پولیٹکس میں آ سکتا ہے, بطور پاکستانی اس کا یہ رائٹ ہے. اگر کوئی ڈاکٹر الیکشن لڑ سکتا ہے, کوئی انجینئر, ٹیچر, کوئی اور شعبے سے وابستہ آدمی, سائنٹسٹ, کوئی بھی اگر الیکشن لڑ سکتا ہے, تو ایک صحافی بھی آپ لوگ چاہیں تو آپ لوگ لڑ سکتے ہیں. میری چوائس ہے کہ مجھے پولیٹکس میں ابھی نہیں جانا, تو میں تو نہیں جا رہا. آپ میں سے کسی کا دل کرتا ہے تو اٹس یور چوائس, اور اس میں شرمانے کی کوئی بات نہیں ہے. آپ کو کانسٹیٹیوشن یہ رائٹ دیتا ہے. پوری دنیا میں جرنلسٹ الیکشن لڑتے ہیں. امریکن پریزیڈنٹ جو تھا ٹرمپ سے پہلے جرنلسٹ تھا, تو وہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. الیکشن لڑوا دیں, اس بار شاکر بھائی کو الیکشن لڑوا دیں. ضرورت ہے, کی چوائس ہے. عمران بھائی بہت سے لوگوں نے آپ کے لیے دعائیں کی, بڑی ماؤں بہنوں بیٹیوں نے دعائیں کی, اور دعاؤں کی وجہ سے آج ہمارے درمیان موجود ہیں آپ. تو اس وقت ہم سب کے پسندیدہ لیڈر عمران خان صاحب جیل کے اندر ہیں, تو کیا سمجھتے ہیں جو آن ایئر یا آف ایئر کو سپورٹ نہیں کر, دعاؤں کا تو حصہ ہوں گے, تو آپ بھی دعائیں کرتے ہیں کس ملک کے لیے بہتر ہو؟ دیکھیں, میں جو دعا اللہ سے کرتا ہوں وہ میں کسی کے ساتھ شیئر نہیں کرتا, لیکن میں یہ بتا دوں کہ اس نے میری دعا کبھی بھی رد نہیں کی. میں نے اس سے جو مانگا اس نے مجھے دیا ہے. اللہ نے, اس کی بڑی مہربانی ہے. میں جتنا اس کا شکر ادا کروں وہ کم ہے. یہ میں فخر سے آپ کو کہتا ہوں کہ میرا رب, میں اس سے مانگنے میں کبھی ناکام نہیں ہوا. وہ بڑا مہربان ہے. اور جہاں تک بات ہے دعاؤں کی, جن لوگوں نے دعائیں کی میں ان سب کا بڑا مشکور ہوں. میں نے رمضان میں ایک عمرہ کیا تھا, تو اس وقت میں نے دیکھا کہ کسی کے لیے بھی اتنی دعائیں نہیں ہو رہی تھی وہاں حرم میں جتنی عمران خان کے لیے ہو رہی تھی. اس وقت وہ گرفتار نہیں تھا. تو میں نے کبھی بھی میں اس سے پہلے بھی گیا ہوں عمرہ کرنے کے لیے, اور بھی وہاں بہت سارے لوگ ملے جو وہاں رہتے ہیں. انہوں نے کہا سر ہم نے ایسے دعائیں ہوتے ہوئے کسی کے لیے بھی کبھی کسی قرآن کے لیے نہیں دیکھی جو یہ اب ہو رہی ہیں. تو یہ ایک ریئلٹی ہے, اور دعاؤں کا امپیکٹ تو ہوتا ہے. میں جب گرفتار ہوا اس رات کو مجھے آئیڈیا تو تھا کہ شاید میں گرفتار بھی ہو جاؤں, تو میں نے ایک ویڈیو میں دعاؤں کی اپیل کی تھی خواتین سے اور بہنوں سے, ماؤں سے, بیٹیوں سے. تو مجھے یہ یقین تھا کہ وہ دعائیں کر رہے ہوں گے. تو ان کی دعائیں اللہ تعالیٰ سنتا ہے, اور اس سے پہلے بھی انہوں نے دعائیں کی, پھر کی, بہت دعا کی انہوں نے. میں ان سب کا بہت مشکور ہوں. اللہ رب العزت دعاؤں کے صدقے میں مصیبتیں ٹال دیتا ہے, تو اس کی بڑی مہربانی اللہ کی. سر وہ لوگ بہت بےتاب ہیں آپ کو اسی طرح اسکرین پہ دیکھنے کے لیے. آپ آئے ہیں, پھر آپ کے وہ ولاگ دیکھ کر سوتے تھے, سپورٹ کے آپ کا ایک نیا ولاگ دیکھتے تھے, تو کب آ رہے ہیں دوبارہ؟ جو پہلا سوال ہوا آپ یہی دے کروں گا جلدی انشاءاللہ. جیسے میڈیا والوں نے آپ کا ساتھ دیا, اسی طرح وکلا جو برادری ہے وہ بھی آپ کے ساتھ, میاں علی شفاق کی مثال ہے. تو وائی ایم اے میں بھی وکلا حضرات ہیں, ادھر بھائی بھی آئے ہوئے ہیں, ادھر بھی وکلا صاحب بیٹھے ہیں. تو کیا کہنا چاہیں گے وکیلوں کے لیے؟ میں آج گیا تھا بار کونسل میں, لاہور بار میں. انہوں نے مجھے بتایا کہ وہ صرف وکیل کو دیتے ہیں جی ممبرشپ. انہوں نے پہلی دفعہ کسی ایسے بندے کو ممبرشپ دی ہے جو وکیل نہیں ہے, یا کوئی پہلا صحافی یا کوئی پہلا ایسا آدمی جو لائر نہیں ہے اس کو انہوں نے ممبرشپ دی ہے. یہ ایشیا کی سب سے بڑی بار ہے. میرے لیے بہت بڑا آنر ہے. جس طرح انہوں نے مجھے پیار کیا, جس طرح انہوں نے مجھے عزت دی,
और जितना बड़ा बोझ उन्होंने मेरे कंधों पे डाल दिया मेंबरशिप देके, मैं उसके लिए बड़ा मशहूर हूँ। सारे वकीलों का शुक्रिया अदा करूंगा अली के अलावा, क्योंकि वो तो आपके दोस्त हाँ, उसका अच्छा इमरान भाई, सनम जोहेद को टिकट देने जा रहे हैं खान साहब मरियम नवाज के मुकाबले में, तो क्या समझते हैं आप कि ये फैसला उनका दुरुस्त है? नहीं, वो तो मुकाबला ही नहीं होगा फिर तो। अगर उन्होंने उसको लड़ने दिया इलेक्शन, और इलेक्शन में यानी अगर मुझे तो डबल का ही फर्क लगता है। वो हमने सर्वे करवाए मुख्तलिफ हलकों के, जिस ऑफिस में आप बैठे हैं यहाँ से हम रोजाना टीम भेज रहे हैं। पिछले 1 महीने से हम सर्विस करवा रहे हैं, 1 महीने से सारे रिजल्ट हमारे पास हैं। अभी हम उसको पब्लिक करेंगे थोड़े दिनों में, आप सबके साथ भी शेयर करेंगे। तो वो फर्क इतना ज्यादा है कि वो कवर होगा नहीं, किया नहीं जा सकेगा। सहाफियों पर दिन ब दिन जो है वो शिकंजा टाइट किया जा रहा है। फ्रीडम ऑफ स्पीच जो है वो पाकिस्तान में, रूल ऑफ लॉ भी नहीं है, फ्रीडम ऑफ स्पीच भी नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन भी नहीं है। लेकिन क्योंकि हम सहाफ़ी, हम फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात करते हैं। पिछले दिनों एक ऑर्डर आया कि जी आज़ादी इज़हार राय पे मैं समझता हूँ कि ये एक बहुत बड़ा हमला है कि सहाफ़ी जो है वो किसी भी वार्डन के साथ, पुलिस वाले के साथ प्रोग्राम नहीं कर सकता। दिन ब दिन जो है वो सहाफ़ियों को जो है दबाया जा रहा है। ये सारी पाबंदियां खत्म हो जाती हैं, ये जरूरत के तहत चीजें होती हैं। फिर जब जरूरत खत्म हो जाती है तो ये चीजें भी खत्म हो जाती हैं। पूरी दुनिया में सहाफत के उसूल हैं, हमारे यहाँ पे माजरत के साथ थे नहीं। हमने कुछ ऐसी चीजें बतौर सहाफी पाकिस्तान में इंजॉय की हैं जो दुनिया के अंदर सहाफी नहीं करते। ये भी एक हकीकत है। कुछ चीजें जब गवर्नमेंट करती है तो वो ठीक भी करती है, कुछ चीजें जब वो करती है तो वहां वो ज्यादती भी करती है। कवानीन सख्त होने चाहिए लेकिन उनका गलत इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। मैं कल भी ये कहता था कि सख्त से सख्त कवानीन बनाएं बेशक मीडिया के खिलाफ, लेकिन उनका इस्तेमाल सियासी और निजी वकासत के लिए ना करें। उनका इस्तेमाल कानून की इम्प्लीमेंटेशन के लिए करें। अच्छा इमरान भाई, मेरा एक सवाल है। जब आप गिरफ्तार हो चुके थे तब मियाँ साहब की तरफ से एक स्टेटमेंट आया, मियाँ नवाज शरीफ साहब की तरफ से, कि इनको रिहा कर दिया जाए। तो अब माशाल्लाह आप हमारे दरमियान कहाँ है स्टेटमेंट? नवाज शरीफ ने कहा कि मुझे छोड़ दो। नहीं, उनकी पार्टी की तरफ से कुछ उन्होंने कहा कि मैंने छुड़वाया है, वो ये कहना चाह रहे हैं। इस तरह का कुछ स्टेटमेंट चला था। मियाँ साहब ने खुद कहा, खुद ने कहा, जवेद चौधरी उनकी पार्टी ने कहा, उनकी पार्टी ने कहा। तो किसने कहा पार्टी में से? किसी ने भी नहीं कहा था। जवेद चौधरी लिया गया था, उसमें उन्होंने कहा था कि क्रेडिट दिया जाए नवाज शरीफ को। जी, जी। मियां नवाज शरीफ ने अपना किरदार मियां नवाज शरीफ साहब ने अपना किरदार अदा किया। नहीं, ये किसने कहा? जवेद चौधरी ने कहा था ना कि अपने ब्लॉग नहीं, मियाँ साहब ये कहते हैं, मानते हैं बात ये वाली? उनकी पार्टी की तरफ से ऐसी कोई स्टेटमेंट नहीं है। पार्टी ने नहीं, पार्टी की तरफ से नहीं, ये जिस दिन वो कहेंगे फिर मैं उनसे पूछूंगा मुझे कहाँ से छुड़वाया उन्होंने। अच्छा सर, आपने आखिरी व्लॉग किया था जब कहा था कि अब मुझे उठाएंगे तो तेरी जुबान बंद करी, इस तरह की आपने स्टेटमेंट दी थी। क्या सर वो जुबान अब बंद होगी या दोबारा फिर आप वही चीज? तो मैं कितने कैमरे हैं यहाँ पे? 20 से ज्यादा होंगे। जुबान बोल रही है। बोलिए, आपकी स्टेटमेंट थी कि मतलब